عرصہ پہلے، اتنی 500 سال 600 سال پہلے اتنی زیادہ تحقیق، اتنی زیادہ کتابیں، جو آج ہم کہتے ہیں دنیا کو گلوبل ولیج جی کہتے ہیں نا جی، چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے جی۔ ایک سیکنڈ میں آپ امریکہ سے افریقہ تک، ایک سیکنڈ میں پاکستان سے آپ کسی بھی ملک میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آمنے سامنے۔ میرے پاس اس ٹائم موبائل ہے، اس میں ہزاروں کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، 100 GB کے اوپر صرف کتابیں ہی کتابیں، یعنی سادہ لفظوں میں پوری لائبریری میری جیب کے اندر ہے اس ٹائم، کوئی بھی کتاب کھول کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آج سے 500 سال 700 سال پہلے یہ بات نہیں تھی۔ پرانے علماء کرام کی تحقیق کی کمی کی وجہ سے، کتابوں کی کمی ہونے کی وجہ سے، پرانے علماء کے اندر اور آج کے علماء میں جن کے پاس تمام تر کتابیں موجود ہیں، جو نہیں ہے آن لائن پڑھی ہوئی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایسی کتاب ہو جو آن لائن نہ پڑھی ہو، ورنہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں۔ ایک اگر عربی کتابوں کا آپ کو شوق ہو تو ایک پروگرام ہے الشاملہ، اس کے اندر بھی ہزاروں کتابیں، فتاوی کی، تفاسیر کی، فقہ کی، حدیث کی، ہر قسم کی، سیرت کی، آپ کوئی بھی صنف وہاں سے تلاش کرنا چاہیں آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، ہزاروں کتابیں، سب کوئی بیروت کی مطبوعہ ہے، کوئی لبنان کی مطبوعہ ہے، سب عربی کتب خانوں کی مطبوعات۔ آج آپ 1 منٹ میں کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پرانے علماء میں، آج کے علماء میں کچھ اختلاف تھا۔ پرانے علماء کا موقف تھا، 2 موقف تھے۔ پہلا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، یہ پرانے علماء کا ایک موقف تھا۔ دوسرا پرانے علماء کا یہ موقف تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں کامل یقین نہیں ہے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان تھے۔ پرانے علماء کے یہ 2 موقف تھے۔ اب جب احادیث کی کتابیں عام ہو گئیں، آپ اندازہ کریں ایپس اتنی بن گئی ہیں، بے شمار ایپس، جس میں سیاستہ کے علاوہ بے شمار کتابیں رکھ دی گئیں۔ سیاستہ کی کتابیں موجود ہیں، دیگر احادیث کی کتابیں موجود ہیں، مسند امام احمد موجود ہے۔ وہ تمام کی تمام کتب کی رسائی اب آسان ہو جانے کے بعد، ہمارے ماضی قریب کے اندر محقق علماء کرام، جن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ حافظ الشام ابن ناصر الدین، علامہ حافظ شمس الدین دمشقی، علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی، علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اور جو صاحب اقلیل تفسیر کے مصنف ہیں، علامہ مولانا عبد الحق مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بالخصوص شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے ساتھ میرے امام حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کی ذات گرامی نے تحقیق کرنے کے بعد یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے تھے۔ یہ تمام بزرگوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کی تحقیق میرے پاس موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ جو اہل سنت کے اندر ہے کہ آپ سرکار سے لے کر پیارے آدم علیہ السلام تک ان پوری نسل پاک کے اندر ایک بھی کافر نہیں تھا۔ یہ حضور کا خود فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کافر کے بارے میں کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ کافر جو ہے وہ پلیت ہے، پلیت۔ میرے نبی نے کیا کہا
میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہے۔ عرب کے اندر اولاد بغیر باپ کے نام کے بھی چلتی رہی ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے نا، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، نام کسی اور کا، پروگرام کسی اور کا۔ جیسے بن شالمی میں رہا ہے، اوپر ٹیگ کیا ہے؟ میڈ ان چائنا۔ بن یہاں پہ رہا ہے، میڈ ان فلانا۔ بھئی پروگرام کسی اور کا ہے، ٹیگ کسی اور کا ہے۔ عرب میں یہ سلسلہ چلتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میری نسل پاک میں ایسا نہیں ہے۔ میری نسل پاک میں میرا نور نکاح سے ہی منتقل ہوا ہے، اور یہ نکاح کی رسم صرف اسلام کے اندر ہے، باقی کہیں پر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی یہ نشانی کہ آپ کے آبا۔ دوسری بات، نام جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ چلے میں اب آپ کے سامنے چند نام لیتا ہوں، آپ بتائیے۔ بوٹا مسیح، اللہ آپ کی خیر کرے، یہ نام بتا رہا ہے یہ بندہ عیسائی ہے۔ کرشنا، اللہ آپ کی خیر کرے، یہ نام بتا رہا ہے یہ بندہ ہندو ہے۔ کرتار سنگھ، یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میرے نبی کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اللہ تمہاری خیر کرے۔ عبداللہ کا معنی آتا ہے کسی کو؟ اللہ تمہاری خیر کرے، یہی ہمارا کہنا ہے۔ وہاں پر عبد العزیٰ بھی تھے، عبد اللات بھی تھے، عبد المنات بھی تھے، اور بھائی ہزاروں نام تھے یار۔ عبداللہ خاص نام، خاص عبداللہ نام، یہ بتا رہا ہے یہ وہ شخص ہے، اوروں کے عقیدے کا تو پتہ کون نہیں، یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ بھئی اور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ نمبر 1، کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے۔ کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا کافر ہے۔ جو بندہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا اللہ، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، فلانے کافر کی، کرتار سنگھ، مرتار سنگھ، کوئی کرشنا مڑیشنا ارلم پرلم، اس کی مغفرت کر دے، وہ بندہ اسی وقت کافر ہو گیا جس نے ساری زندگی رب سے جنگ رکھی۔ تجھے کس نے جرأت دی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے؟ اب ایمان سے بتاؤ، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور آخری دعا کیا پڑھتے تھے؟ نماز میں آپ آخری دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والی میرے ماں باپ کی مغفرت۔ معاذ اللہ، نقل کفر کو حضور کے والدین کافر ہوتے، حضور یہ دعا کرتے؟ ربنا اغفر لی، اور بھائی امتی کافر ہو جائے، نبی کو تو سب سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی مغفرت کے بارے میں پوچھا، اللہ نے منع کر دیا، میں نے پھر حضور کے عمل نے خود بتا دیا کہ رب کریم نے کہا ٹھیک ہے محبوب، اب تو مغفرت کی دعائیں کر ان کے لیے۔ ربنا اغفر لی، قیامت تک یہ دعا بتاتی رہے گی تیرے نبی کے ماں باپ مسلمان تھے۔ مسلمان کے علاوہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، جو کرے گا وہ بے ایمان اور خود کافر ہو جائے گا۔ بھائی جس نے ساری زندگی تیرے رب کا حیا نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے اس کا حیا کرنے والا؟ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ زمانہ فطرت کا زمانہ، جس زمانے میں نبی نہ ہو اس زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، اس میں صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ زمانہ فطرت کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتا رہا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، اور آمینہ امن والی، ایمان والی، نام ہی بتا رہا ہے یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے۔
پھر دوسری بات، فطرت کا زمانہ ہو گیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، آپ سرکار نے اپنے والدین کو خود زندہ کیا، حضور نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا، کملی والے نے ان کو کلمہ پڑھایا، شرف صحابیت عطا فرمایا، اور ان کو پھر مسلمان کر کے آپ پھر دوبارہ امر الہی سے اپنے مزارات میں چلے گئے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو جائے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، پہلا ہی سپارہ ہے، اللہ کہتا ہے، پوری تفصیل نہیں عرض کرتا میں، واقعہ آپ پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا اور مر گیا، رولا پڑ گیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ نے حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا لو، وہ اس قاتل، وہ جو فوت ہو گیا جو مقتول ہے، اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کے تمہیں بتا دے گا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، افسانوی بات نہیں۔ اس کو ذبح کیا گیا، اور تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی دم لے کے مقتول کو لگائی گئی، مقتول زندہ ہو گیا۔ گائے کی دم لگ جائے، مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے، گائے کی دم لگ جائے تو مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے۔ یار ایمان سے بتاؤ، جب امام الانبیاء ایسے ہاتھ اٹھائیں، کیا اللہ امام الانبیاء کے ہاتھوں کی بھی لاج نہیں رکھے گا؟ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کی لاج رکھی، ان کو زندہ کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، شرف صحابیت پر ان کو فائز کیا، پھر وہ اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ آخری بات، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے وہ اس دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ اگلے جہان میں بھی لعنتی ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جو بندہ حضور کے والدین کو کافر کہے، ہاں جی، سارے نبیوں کے ماں باپ تو ہوں مسلمان، اور صرف تیرے نبی کے والدین سے تیری کھار ہے، اور جب اللہ کے حبیب نے کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض جو ہے نا وہ بیچارے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، حضور نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا، یہاں پر بعض بیچارے بہت زیادہ جو توحیدی ہے اپنے آپ کو سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کاش کہ قرآن پڑھا ہوتا، گائے کی دم بندہ زندہ کر سکتی ہے، امام الانبیاء کی دعا نہیں زندہ کر سکتی۔ علم کی کمی نا جی، علم کی کمی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں حضور کی اور حضور کی آل پاک کی محبت ہمارے سینے میں، آپ کے والدین کی سینے میں موجزن فرمائے۔